آپ کی جان کا کھیل شروع ہو گیا صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کے تخت کے الٹنے کی۔ امین قریشی کا انجام نزدیک آ چکا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں یہ دکھایا گیا کہ مرید نے ایک ڈائلاگ بولا ہے کہ آپ کی جان کا کھیل شروع ہو گیا ہے۔ اس ڈائلاگ کا کیا مطلب ہے اور آنے والی سٹوری میں کیا ہونے والا ہے، آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایپیسوڈ 22 جو کہ آن ایئر ہو چکا ہے، اس کے کچھ قابل اعتراض سینز کے حوالے سے، اور اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ سٹوری کے حوالے سے کہ سٹوری میں ہونے کیا والا ہے آخر۔ اچھا جی، ایپیسوڈ 22 میں یہ دکھایا گیا کہ مصطفیٰ ابھی پولیس کی حراست میں ہی ہوتا ہے، اور اسی دوران پولیس کو یہ یقین آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ شخص کوئی پاگل یا ذہنی مریض ہے، اور اس کے بعد وہ مصطفیٰ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ مصطفیٰ کو چھوڑتے چھوڑتے جب وہ چلتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے تو اچانک سے پولیس والے کی نظر اس کی ٹانگ پر پڑتی ہے، اس کو ذرا لنگڑا کر چلتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ روک لیتا ہے، جو کہ روکنے والی بات ہی نہیں تھی۔ اس سے پہلے جب اسی پولیس والے نے مصطفیٰ کا پیچھا کیا تھا تو اس دوران کیا اس نے مصطفیٰ کے لمبے بال نہیں تھے دیکھے، کیا کالے کپڑے نہیں تھے دیکھے، وہ چادر نہیں تھی دیکھی؟ اگر یہ سب چیزیں نہیں تھی دیکھی تو پھر اس پر گولی کیسے چلائی تھی، اس پر ٹانگ پر برابر نشانہ لگا کر؟ اور اگر یہ چیزیں دیکھی تھیں، پہلے ہی شک مصطفیٰ کے اوپر کیوں نہیں کیا؟ ظاہر سی بات ہے ایپیسوڈ کو ٹریک کرنا تھا۔ مصطفیٰ کی ٹانگ پر پولیس والوں نے جو گولی ماری تھی، اس کے بعد ان نے چیک کرنے کے لیے کہ یہ واقعی ہماری گولی کا زخم ہے یا نہیں، ایک میڈیکل ٹیسٹ کروایا اس کا۔ لیکن میڈیکل ٹیسٹ کروانے کے بعد جب میڈیکل رپورٹ آئی تو پولیس کو کنفرم ہو گیا، ایک تو رپورٹ ایک دن میں ہی آ گئی، اور اس کے بعد پولیس کو یہ کنفرم ہو گیا اس کے بعد جی کہ یہی وہ شخص ہے جس کو ہم نے گولی ماری تھی۔ ویسے میری معلومات میں ایسی کوئی ٹیکنالوجی ابھی تک ہماری پولیس کے پاس نہیں ہے جس کے ذریعے یہ پتہ چل سکتا ہو کہ کون سی گن سے گولی نکلی ہے، یا کہ سرکاری گن کی گولی تھی یا کسی اور گن کی گولی تھی۔ یہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے، اور اس سے پہلے وہ شک میں ہی تھے کہ واقعی میں کسی گن کی گولی کا زخم ہے یا کسی اور طریقے سے زخم ہوا ہے، حالانکہ عام طور پر گولی کا زخم یہ بتا دیتا ہے کہ یہ زخم گولی کا ہے، کسی اور چیز کا نہیں۔ بہرحال جی، یہ قابل اعتراض سین تھا، اس کے بارے میں کیا کہوں، اسکرپٹ کا ہی فالٹ نظر آتا ہے یہاں پر بھی مجھے۔ اس کے بعد یہ دکھایا گیا کہ 2-3 دن گزر گئے تھے اس سارے کے سارے معاملے میں۔ مرید بھی کچھ دن اسپتال میں داخل رہا، اور اس کے بعد تقریباً 2-3 دن کے بعد اس کو گھر بھیج دیا گیا، اور مرید اچھا خاصا چل پھر رہا ہے، حالانکہ اس کو کمر میں ایک گولی لگی ہے۔ اور گولی لگنے کے باوجود 2 سے 3 دن میں مرید چلنا شروع ہو گیا ہے، اپنے کچھ کام بھی کرنا شروع ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دکھایا گیا کہ اس کو کچھ درد وغیرہ ہوتا ہے، لیکن جتنا درد ہونا چاہیے گولی کا، اور گولی کی ریکوری تو کم از کم 1.5-2 ماہ 3 ماہ لگتے ہیں آپ کو واپس اپنی جگہ پر آنے میں۔ اور اگر تھوڑا سا وہ کسی نازک جگہ پر لگ جائے، جس طرح سے اس کا دکھایا گیا کہ اس کو کمر کی سائڈ پہ کندھے پہ گولی لگی ہے، تو یہ تو حصہ ہوتا ہی اس طرح کا ہے کہ یہاں پر گولی لگی ہوئی بندہ جلدی جلدی اپنی جگہ پر آتا ہی نہیں ہے، اور وہ والی موومنٹ کر ہی نہیں سکتا جس طرح سے مرید کو وہ ساری کی ساری موومنٹ اور حرکات کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے۔ تو یہ سین بھی ٹوٹلی بلنڈر اور قابل اعتراض تھا۔ اس کے بعد یہ دکھایا گیا کہ مرید کو امین قریشی اپنے پاس بلاتا ہے اس کا حال چال پوچھنے کے لیے، اور اس کی کچھ تعریف کر رہا ہوتا ہے، اس کی وفاداری کی، اور اسی دوران کچھ مرید ڈائلاگز وغیرہ بولتا ہے، اور ایک ڈائلاگ وہ بولتا ہے، مجھے آپ کا تخت الٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے صاحب۔ اچھا، اس سارے کے سارے سینیریو کے دوران جو پرفارمنس تھی مرید کی، یعنی کہ عمران اشرف کی پرفارمنس زبردست تھی، لیکن اس سین کا مقصد مجھے کوئی سمجھ نہیں آیا، کیا تک تھی اس سین کی، اور کیوں مرید نے اس طرح سے ڈائلاگ بولے؟ پھر اس کے بعد وہ اچانک سے معذرت کر کے وہاں سے چلا گیا۔ کیا وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جی میرا دماغ خراب ہو چکا ہے، یا گولی اس کے کندھے کی بجائے اس کے سر میں لگی تھی جو اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے؟ بالکل بے مقصد بے معنی سین تھا، صرف عمران اشرف کی پرفارمنس دکھانے کے علاوہ اس سین کا سٹوری کے ساتھ کوئی تعلق مجھے نظر ہی نہیں آیا سرے سے۔ بہرحال میں پرفارمنس کو اچھا کہوں گا لیکن سین کو کمزور ہی کہوں گا۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا جو ٹیزر دکھایا گیا اس میں کافی ساری چیزیں دکھائی گئی ہیں۔ اس بار شارٹ نہیں بنایا گیا ٹیزر، تھوڑا سا لمبا بنایا گیا، اور مختلف کچھ سینز دکھائے گئے ہیں، جن میں سے ایک سین ہے جس میں مصطفیٰ سے ملتا ہے مرید، اور مرید یہ بات کہتا ہے کہ جی آپ کی جان کا کھیل شروع ہو چکا ہے۔ اب اس سین کا مطلب جو مجھے سمجھ آیا اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ملائکہ سے اب کوئی کام لے گا مرید، اور اس کو امین قریشی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرے گا مزید۔ اور دوسرے سین میں یہ دکھایا گیا کہ امین قریشی ملائکہ پر شک کرنا شروع ہو گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اب اس موقع پر آ کر ملائکہ بھی باقاعدہ مرید کا دوبارہ سے ساتھ دینا شروع کرے۔ ویسے پہلے ہی وہ اس کا ساتھ دے رہی تھی، لیکن مزید کچھ ذمہ داریاں اس کے ذمہ میرے خیال سے لگائی گئی ہیں، جن کو وہ نبھاتے ہوئے امین قریشی کا تختہ پلٹنے میں مرید کا ساتھ دے گی، ایسا مرید کو لگتا ہے، یہ دکھایا گیا ہے۔ لیکن آنے والے ایپیسوڈ میں ہوتا کیا ہے، کیونکہ ملائکہ ایک اس طرح کا کریکٹر دکھایا گیا ہے جس کا کوئی اعتماد نہیں ہے، اور جب اس کو تھوڑا سا زیادہ پیسہ نظر آتا ہے یا لالچ نظر آتی ہے تو اسی وقت وہ اپنا پلان بھی بدل لیتی ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ وہ دے رہی ہوتی ہے ان کا ساتھ بھی فوراً سے چھوڑ دیتی ہے۔ تو اگر ملائکہ کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اب امین قریشی مجھ پر آئندہ اعتماد نہیں کرنے والا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پورے طریقے سے امین قریشی کا ساتھ چھوڑ کر مرید کا ساتھ دے، اور اس کا تختہ پلٹنے میں مرید کی مدد کرے۔ لیکن
اگر اس کو تھوڑا سا بھی کوئی لالچ نظر آ گئی تو وہ فوراً سے مرید کو دھوکہ دے کر امین قریشی کی سائڈ ہو جائے، اور وہاں سے ہو سکتا ہے کہ مرید کا کھیل سارا کا سارا پلٹ جائے وقتی طور پر۔ اور مرید کی باتوں سے بھی یہ لگتا ہے جو اس نے اسما کے ساتھ کی ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اب کوئی اس طرح کا پلان مرید نے کر لیا ہے جس سے امین قریشی کا جلدی ہی تختہ پلٹ کرے گا۔ وہ اس پلان کا سب سے پہلا حصہ جو ہونے والا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ امین قریشی کے جو دولت ہے، مال ہے، اس پر سب سے پہلے مرید کسی نہ کسی طریقے سے ہاتھ صاف کرے گا، یا اس کو اتنا ایک نقصان پہنچائے گا پیسے کے معاملے میں کہ وہ مالی طور پر کمزور ہو جائے گا، اور اس کو مالی طور پر کمزور کرنے کے بعد کوئی دوسرا اٹیک اس پر کرے گا، اور باقاعدہ طور پر مرید جب آ کر اس کو آخر میں اپنی اصلیت بتائے گا تو اس وقت امین قریشی اتنا بے بس ہو چکا ہوگا اور اتنا کمزور ہو چکا ہوگا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی مرید کا کوئی نقصان نہیں کر پائے گا۔ بہرحال جی نیکسٹ ایپیسوڈ میں مجھے امید ہے کہ اگر اس کو ڈریگ نہ کیا گیا تو کہانی کس طرف جانے والی ہے بڑا کلیئر ہو جائے گا اور کھل کے سارا کا سارا معاملہ سامنے آ جائے گا۔ اگر میں ایپیسوڈ 22 کی بات کروں جو کہ آن ایئر ہو چکا ہے تو یہ مجھے ٹھیک ٹھاک لگا ہے، اتنا زیادہ کوئی بہترین نہیں کہا جا سکتا اس کو، لیکن کچھ سینز تھے جو کہ قابل اعتراض تھے، لیکن اس کے علاوہ انگیجنگ بھی تھے کچھ حد تک، اس لیے میں اس کو 10 میں سے 7 پوائنٹس دوں گا، اتنا ہی بنتا ہے اس کا۔ یہ میری رائے اور میرا انالیسس تھا، آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔